آغاز میں اہم خبر آپ کو دیں، نئی حکومت نے بھی عوام کو نہ بخشا، مہنگائی کا بڑا جھٹکا دے دیا۔ پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کا تیل 30 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 179 روپے 86 پیسے ہو گئی، ڈیزل 174 روپے 15 پیسے اور لائٹ ڈیزل 148 روپے 31 پیسے کا ہو گیا۔ مٹی کے تیل کی قیمت 155 روپے 56 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نئی حکومت میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے جو دام ہیں، جو قیمتیں ہیں، وہ بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ نئی حکومت کی جانب سے مہنگائی کا بڑا جھٹکا دیا گیا ہے عوام کو۔ پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کا تیل 30 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 179 روپے 86 پیسے پر پہنچ چکی ہے۔ جی ہاں، مہنگائی مارچ کرنے والی اتحادی حکومت نے عوام کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ 5، 10، 15 نہیں بلکہ پیٹرولیم مصنوعات ایک ساتھ 30 روپے فی لیٹر مہنگی کر دی گئی ہیں۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 179 روپے 86 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت 174 روپے 15 پیسے لیٹر مہنگی ہو گئی ہے۔ رہنما تحریک انصاف اسد عمر کہتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 30 روپے اضافہ۔ کیا اب پی ڈی ایم والے شہباز شریف کے خلاف بھی مہنگائی مارچ کریں گے؟ اسد عمر نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے پر ٹویٹ کیا کہ اب سمجھ آئی جب ہم بتاتے تھے کہ مہنگائی عالمی وجوہات سے ہو رہی ہے۔ عمران خان کے تمام فیصلے اپنی قوم کو جس حد تک ممکن ہو اس عالمی مہنگائی سے بچانے کے لیے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا پی ڈی ایم کی دیگر پارٹیاں شہباز شریف کے خلاف بھی مہنگائی مارچ کریں گی؟ حکومت نے ضروری قانون سازی جلد از جلد مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قومی اسمبلی سے ہونے والی قانون سازی آج سینٹ سے منظور کرائی جائے گی۔ وزارت پارلیمانی امور کی جانب سے قومی اسمبلی سیکریٹری کو بل سینٹ میں بھیجنے کی فوری ہدایت جاری کر دی گئی۔ آج ہی الیکشن اور نیب ترمیمی بل کی ایوان بالا سے منظوری لی جائے گی۔ بلز کی منظوری کے بعد اتحادیوں کا اصلاحات کے بعد انتخابات کا مطالبہ پورا ہو جائے گا۔ سینٹ میں اپوزیشن نے بھی آج سینیٹرز کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایات جاری کر دی۔ حکومتی اور اتحادیوں کو سینٹ میں اکثریت حاصل ہے۔ وزیر اعظم نے ریڈ زون کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سیکورٹی اداروں کے اہلکاروں کو امن و امان قائم رکھنے پر شاباش دی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ امن قائم کرنے کے لیے سیکورٹی فورسز کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ مبارکباد دیتا ہوں اس ہاؤس کو کہ انہوں نے آج یہ بل پاس کر کے آئندہ کے لیے شفاف الیکشن کی بنیاد رکھتی ہے۔ کیا کسی جتھے کو یا کسی جماعت کو ڈنڈوں اور پتھروں کے ذریعے یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ آئین سے بغاوت کرے؟ سپاہی جو فرض کی ادائیگی میں اس نے جام شہادت نوش کیا، اس کے بارے میں پی ٹی آئی کے سربراہ نے کیا کہا؟ اس ایوان کو فیصلہ کرنا ہے۔ آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے فتنے کا راستہ روکنا ہے یا پھر اس کی اجازت دینی اور پاکستان کو اپنے ہاتھوں سے خدا نخواستہ تباہ ہوتے دیکھنا ہے۔ یہ وہاں پر پشاور میں جہاد کے نعرے لگائے گئے اور مذہب کو ذاتی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، اس سے بڑا کبھی اور کوئی فعل ہو نہیں سکتا۔ اس بات کے خلاف اور کل کے واقعات کے خلاف یہ ایوان ایک قرارداد منظور کرے، اس کی بھرپور مذمت کرے اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی بھی حکومت ہو اس کو پورا اختیار دے کہ وہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے وہ بھرپور آگے بڑھے۔ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں اس جتھے کے سربراہ کو کہ تمہاری ڈکٹیشن نہیں چلے گی۔ ہمیں شفاف الیکشن کرانے ہیں، کب کرانے ہیں یہ ایوان فیصلہ کرے گا، یہ ایوان فیصلہ کرے گا۔ اور جب تک یہ کولیشن گورنمنٹ چاہے گی ہم دن رات محنت کر کے مسائل کو حل کریں گے۔ اس حکومت کی جو میعاد 1 سال 2 مہینے ہے، عمران خان نیازی کسی بھول میں نہ رہنا۔ ہم بات چیت کے دروازے کھلے ہیں، میں کمیٹی بنا سکتا ہوں، لیکن اگر تمہارا خیال ہے کہ تم ہمیں مروب کر لو گے، بلیک میل کر لو گے، ڈکٹیشن دو گے تو اپنے گھر میں دو، اس ایوان کو مت دو یہ ڈکٹیشن۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ 6 روز کا وقت خفت مچانے کا بہانہ ہے، ان کا ایجنڈا صرف انتشار ہے، ہر چیز کنٹرول میں تھی، سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے پر کھلی آزادی ملی، عمران خان کو مذہب کا نام استعمال کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ وہ لاہور میں شہید کانسٹیبل کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔
اپنے کسی جعلی انقلاب کی خاطر یہ خون ناحق جو ہے یہ عمران خان کے سر پہ، اور اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. 6 دن کا وقت ہے، وہ سوائے اپنی شرمندگی مٹانے کے، اپنی خفت مٹانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کا ایجنڈا انتشار ہے. قوم نے ان کو ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے، بلکہ قوم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. کسی بھول میں نہیں رہنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے جو ان کو شے ملی، انہوں نے اس کو پھر استعمال کیا. مجھے افسوس ہوا جب یہ ریمارک سننے کو ملے کہ شاید عمران خان تک صحیح میسج نہیں پہنچا. ان کو سب فیصلے پتہ تھے. ان کو پتہ تھا کہ سپریم کورٹ نے ان کو ایک F9 پاک تک مختص کر دیا. تو میں بڑے ادب سے سپریم کورٹ کو یہ یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں کل جو ہوا اور جو پچھلے کئی ہفتے سے ہو رہا ہے کہ اس میں شیخ رشید صاحب سے لے کر ان کے تمام منسٹرز کے بیانات موجود ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا یہ خونی انقلاب ہوگا، لوگ اپنے آپ کو آگ لگا لیں گے. اس سے زیادہ بڑی منافقت کچھ نہیں ہو سکتی. مذہب کو اتنا دہشت گرد نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مذہب کو کا لبادہ اوڑھ کر سیاست کرنے والے اور لوگوں کو ورگلانے والے جو ہیں وہ مذہب کا نام بدنام کرتے ہیں. کل انہوں نے جو بات کی کہ خان صاحب پلیز ذرا مذہب کا ٹچ بھی دے دیں، مذہب کا ٹچ نہیں آ رہا، وہ دے دیں، ایک اور ڈرامہ کر دیں. تو وہ ساری قوم نے وہ ڈرامہ دیکھا. عمران خان نے حکومت کو 6 روز کی ڈیڈ لائن دے دی. چیئرمین تحریک انصاف نے مطالبہ کیا کہ اسمبلیاں تحلیل کی جائیں، حکومت 6 دن میں الیکشن کا اعلان کرے. یہ اپنے کیسز ختم کرانے آئے ہیں. سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ اب احتجاج پر کوئی پابندی نہیں. اگر حکومت نے اعلان نہ کیا تو 6 روز بعد ملک بھر سے کارکنوں کو لے کر دوبارہ اسلام آباد آؤں گا. میں آج یہاں سے اعلان کرنا چاہتا ہوں، اس امپورٹڈ حکومت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ کو میں 6 دن دے رہا ہوں. 6 دن کے اندر آپ الیکشن اناؤنس کریں. جون کے مہینے میں الیکشن اناؤنس کریں اور اسمبلیز ڈیزالو کریں. اگر 6 دن کے بعد یہ نہیں کریں گے آپ، تو میں ساری اپنی قوم کو لے کے واپس اسلام آباد آؤں گا. آپ گورنمنٹ چلانے نہیں آئے، کرپشن کے سزا اپنے ختم کروا رہے ہیں. اس لیے 6 دن اگر 6 دن میں آپ نے فیصلہ نہ کیا تو میں ساری اپنی قوم کو لے کے انشاءاللہ اسلام آباد آؤں گا. اور اس باری کوئی رکاوٹیں نہیں ہوں گی، کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ کوئی کسی قسم کی پرامن احتجاج پہ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. تو انشاءاللہ پنجاب سے بھی سارے لوگ پہنچیں گے اور انشاءاللہ جو میں چاہتا ہوں کہ 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں ہم اکٹھا کریں گے اگر آپ نے الیکشن اناؤنس کیے.